اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، مجلس منسوب ہے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے. سورہ اعراف کی اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین عند ربک، کہ لوگوں کی مخلوقات کی کچھ قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک وہ ہے کہ عند ربک کی منزل پر فائز ہے. عند ربک کا مطلب کیا ہوا؟ عند قربت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والا عربی قاعدے کے مطابق ظرف، یعنی جب یہ کہا جائے کہ عندہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بعد کے مذکور کے ساتھ ایک قربت رکھتا ہے. تو ان الذین عند ربک، تو کچھ لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ اندیت کی منزل پر ہیں. تو کس کے ساتھ؟ کہ عند ربک، تمہارے رب کے ساتھ. تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں، یعنی خدا کے قرب کی منزل پر ہیں، تو جو قرب پروردگار کی منزل پر ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت پر کبھی مغرور نہیں ہوتے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ جو عند ربک کی منزل پر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا سے قریب ہے، تو عبادت پروردگار تو وہ کرتے ہوں گے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بھئی نماز پڑھی جاتی ہے تو کیوں؟ قربتاً اللہ، تو خدا سے قریب ہونے کے لیے. روزہ رکھا جاتا ہے تو کیوں؟ کہ قربتاً اللہ. زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کیوں؟ قربتاً اللہ. خمس نکالا جاتا ہے قربتاً اللہ. جہاد کیا جاتا ہے قربتاً اللہ. تو جو واقعاً پورے خلوص سے خدا سے قریب ہو رہا ہے تو یہ نماز اس کو خدا سے قریب کر رہی ہے، یہ عبادت اس کو خدا سے قریب کر رہی ہے. تو یقیناً وہ اندیت کی منزل پر ہے، یقیناً وہ قربت کی منزل پر ہے. مگر اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا خودکش بم دھماکے صرف اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں؟ عبادت بھی کبھی کبھی انسان کو اس منزل پر لے آتی ہے کہ جہاں اچھی خاصی عبادت کرنے والے اپنی عبادت پر خودکش بمبار بن کر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ حرکت ہے کہ جس کے اندر اگر ایک انسان تکبر کرنے لگے، عبادت ہی پر مغرور ہو جائے. یعنی ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا بہت بڑا محل تھا، مال بہت زیادہ تھا، تو وہ مال پر مغرور ہو گیا. اس کے پاس کارخانہ بہت زیادہ تھا، وہ کارخانے پر مغرور ہو گیا. بہت بڑی گاڑی تھی تو اس وجہ سے مغرور ہو گیا.
تو یہ غرور اور یہ تکبر بھی ناپسندیدہ ہے، مگر اس سے زیادہ بدبختی اور بدقسمتی اس شخص کی ہے کہ جو اپنی عبادت پر مغرور ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عبادت پر مغرور ہونا یہ اپنی عبادت پر خودکش بمبار ہو کر حملہ آور ہونے کے مترادف ہے۔ جیسے کہ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے ایک بہت اچھی عبادت ہے جس کا نام ہے صدقہ، مگر صدقے کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ ایک تو وہ ہے جو صدقہ دیتا ہی نہیں ہے، مگر جو صدقہ دیتے ہیں ان کو خدا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو دیے گئے صدقے کو باطل مت کر دو، احسان جتا کر اذیت پہنچا کر دیے گئے صدقے کو باطل مت کر دو۔ کہ جس نے نہیں دیا تھا اس نے تو دیا ہی نہیں تھا، تو چلو وہ مال اسی کے پاس رہا، ثواب سے تو محروم رہا، مگر اس مال سے اس نے کچھ عیاشی کر لی ہوگی۔ تم تو خسرت دنیا والآخرہ کہ مال خرچ بھی کیا، صدقے کے عنوان سے خرچ کیا، مگر جب احسان جتا دیا، اذیت پہنچا دی، تو پھر صدقہ دینے کے بعد بھی وہ صدقہ باقی نہیں رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کی عبادتوں کو دیمک کی طرح سے چاٹ جاتی ہیں۔ پروردگار عالم یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین عند ربک، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں، آپ کے رب کی قربت کی منزل پر ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت پر کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں مسلسل سجدوں کے تحفے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ جو عند ربک کی منزل پر فائز ہیں۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ عند ربک کی منزل پر کون کون؟ تو بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کو دعائے توسل میں کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم سے لے کر سیدہ تک، سیدہ سے لے کر مولا تک، مولا سے لے کر حسنین تک، حسنین سے لے کر مہدی تک، ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو لفظ عند اللہ استعمال ہوا یہ اس مصداق کی تعیین ہے کہ جس کا تذکرہ ہوا تھا سورہ اعراف کی اس آیت میں۔ بے شک ملائکہ بھی عند ربک کی منزل پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رنگینی دنیا کے باوجود پروردگار عالم کی عبادت کرنا، تکبر سے خود کو دور رکھنا، تو اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ علی مرتضیٰ رات کی عبادت کرتے ہوئے گڑ گڑا کر روتے ہیں۔ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، جو اندیت کی منزل میں آگے ہوگا وہ اسی طرح سے عاجزی کا مظاہرہ کرے گا، وہ کبھی اپنی عبادت کے اوپر مغرور اور متکبر نہیں ہوگا، وہ مسلسل، اس لیے کہ پروردگار صفت ہی یہ بیان کر رہا ہے کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں متکبر نہیں ہوتے، تسبیح پروردگار کرتے ہیں اور مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک آیت جس میں عند ربک پروردگار عالم نے بطور وصف کے بیان کیا کہ کچھ ہیں جو عند ربک کی منزل پر ہیں۔ وہ کون ہے اس سے ہم نے دعائے توسل میں تلاش کیا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ دعائے توسل میں ترتیب کے ساتھ اسی بات پر اصرار ہے، عند اللہ عند اللہ عند اللہ۔ اے وہ جو وجی ہیں، وجی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہ جو ایک خاص مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ کسی کا چہرہ بہت حسین ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وجی ہیں، تو یاد رکھیے کہ کوئی شکل و صورت کی وجہ سے وجی ہوتا ہے، کوئی کردار اور روح کی پاکیزگی کی وجہ سے وجی ہوتا ہے۔ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ کہ جو عند اللہ وجی ہیں، تو جو عند اللہ وجی ہوتے ہیں تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں درخواست کی جاتی ہے کہ اشفع لنا عند اللہ، کہ پھر آپ ہماری شفاعت کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اگر اس بنیادی تمہید کو میں واضح کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ بات کہنے میں اب میں شاید حق بجانب ہوں کہ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو عند اللہ کی منزل پر ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو عند اللہ کی قربت کی منزل پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ذات کا تذکرہ ہے کہ وہ ذوات ایسی ہیں کہ جو عند اللہ کی منزل پر ہیں۔ مگر اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ اس میں چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں اندیت ہی کی گفتگو ہے، مگر ذرا دیکھیے کہ اندیت کی گفتگو میں کیا ذکر ہو رہا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اس کو نقل کیا کہ لے فاطمہ، یہ بی بی وہ ہے کہ ان بی بی کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ بھئی یہ بی بی خود تو اندیت کی منزل پر ہے، وہ تو ہمیں دعائے توسل سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اب ذرا دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر ذات کا تذکرہ نہیں ہو رہا، اب اس حدیث کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذات سے آگے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ وہ ذات تو اندیت کی منزل پر ہے ہی، مگر اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زہرا کے سیدہ کے 9 نام ایسے ہیں کہ جو اندیت پروردگار کی منزل پر ہیں، یعنی جس کے نام اندیت پروردگار کی منزل پر ہیں، خود اس بی بی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ظاہر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ جناب سیدہ، عام طور پر بچوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے گا، شکم مادر میں ہو تب اس کا نام رکھا جائے گا، ایک تصور ہو اس دنیا کے اندر تب نام رکھا جائے گا۔ لیکن غور فرمائیے کہ جناب سیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے، جناب سیدہ اس دنیا میں بھی تشریف نہیں لائی ہے، اس سے بہت پہلے اندیت پروردگار میں، یعنی خزانہ خاص جو پروردگار کا ہے، اس میں اس بی بی کے 9 نام مخصوص کیے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فقط 9 نام، مگر 9 نام ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ کچھ ہیں شخصیتیں کہ جو عند اللہ کی منزل پر ہیں، یہ بی بی ان کے تو نام بھی اندیت پروردگار کی منزل پر ہیں۔ تو اس میں پھر چھٹے امام نے جو پہلا نام ذکر کیا وہ ہے فاطمہ۔ اب ظاہر ہے کہ 9 کے 9 ناموں پر تو گفتگو ہو بھی نہیں سکتی، لیکن یہ کہ بہرحال جتنے ناموں کے اوپر ہم گفتگو کر پائیں، تو پہلا نام کہ جو جناب سیدہ کا تعارف اول ہے، ابتدائی تعارف ہے، وہ یہی ہے۔ جب بھی کہا جائے کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی کا نام کیا تھا، تو پہلا نام جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ فاطمہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہے کہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بزرگان میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے بچے، میرے نوجوان دوست، کہ وہ ذرا توجہ کریں کہ بھئی لفظ فاطمہ کا کیا مطلب؟ ایک ایسا نام کہ جو اندیت پروردگار کی منزل پر ہے، عند اللہ، محفوظ ہے، مخزون ہے، خزانہ پروردگار میں شمار ہوتا ہے، تو کچھ تو مطلب ہوگا اس لفظ کا۔ عربی کے اندر تو کوئی بھی لفظ عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لفظ محمد تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، لفظ علی تو اس کا ایک مطلب ہے کہ جو بہت بلند ہو، لفظ حسن اور لفظ حسین کہ جس میں حسن پایا جائے، جو صاحب حسن ہو۔ یاد رکھیے گا، حسن صاحب حسن اور حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں۔ حسین عربی کے اعتبار سے فعیل کے وزن پر ہے، تو حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ یعنی یاد رکھیے گا، یہ امام حسن کی مجلسوں میں اور امام حسن کی محافلوں کے اندر عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ تیسرے امام کے لیے الگ سے کوئی نام تجویز ہی نہیں کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ان کو ہم کیا کہیں گے، کہ بڑے کو ہم کیا کہتے تھے کہ حسن، کب ان کو کہیں گے چھوٹا حسن۔ تو حسین کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھوٹا حسن۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے نام ہیں ان ناموں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اور ہمارے کئی معصومین ہیں کہ جن کے نام ایک سے زیادہ ہیں۔ خود مولا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ علی بھی ان کا نام ہے، اور اسی طریقے سے جو مولا کائنات نے اپنا تعارف کروایا تھا میدان جنگ کے اندر کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسد، علی، حیدر، یہ سارے نام مولا کائنات کے، یعصب الدین یہ بھی امیر المومنین کے ناموں میں سے ایک نام۔ تو خاتون جنت کے نام بہت، ان ناموں میں پہلا نام فاطمہ۔ تو کیا اس کا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے جدائی۔ اب جیسے ہی ہم کہیں کہ جدائی، فاصلہ، سیپریشن، تو یہ تو بہت عجیب بات لگتی ہے کہ جدائی، فاصلہ، سیپریشن۔ جواب جی ہاں، فاطمہ کا مطلب یہی۔ لیکن پھر جناب سیدہ کو فاطمہ کس وجہ سے کہا گیا؟ جدائی کس سے؟ جب یہ کہا جائے کہ جدائی، تو کوئی تو ہے کہ جس سے جناب سیدہ فاصلے پر ہے۔ وہ کون ہے کہ جس سے جناب سیدہ فاصلے پر ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جناب سیدہ فاصلے پر ہیں
ہر اس سے کہ جو رجس کا مصداق کہلا سکے. یعنی آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی، مگر لفظ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لفظ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ انما سمیت فاطمہ لانہا فطمت من الشر. یہ معصوم بیان کرنا ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ شہزادی ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر رجس سے، ہر نجاست سے دور ہے. تو ہر رجس اور نجاست سے دور ہے، اس وجہ سے یعنی کسی رجس، کسی گناہ، کسی خطا، کسی نجاست کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قریب ہو سکے. تو جناب سیدہ کو اس وجہ سے کہا گیا فاطمہ. دوسری وجہ بھی بیان کی گئی، اور وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک پہنچ سکے. یہ وجہ کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا کہ نار جہنم کی مجال نہیں ہے کہ جناب سیدہ تک قریب ہو سکے. اور جو تیسری وجہ بیان کی گئی وہ یقیناً آپ کے ذوق سے اور زیادہ نزدیک بھی ہے اور قریب بھی، اور وہ کیا ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جہنم کی آگ ان سے تو دور ہے ہی، مگر ان کی برکت سے، ان کے صدقے میں جو زہرا کا ماننے والا ہے اس سے بھی جہنم کی آگ دور ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ وجوہات ہیں کہ جو جناب سیدہ کو فاطمہ کہنے کی بیان کی گئی. تو بی بی کا ایک نام ہے فاطمہ، اور جو میں نے ابھی عرض کی یہ نام تو اس وقت رکھا گیا اندیت پروردگار میں جب خزانہ خاص جو خدا کا ہے اس میں یہ نام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی. آیت تطہیر کے اندر یہ کہا گیا کہ ہر رجس اور نجاست کو دور رکھا، یہ ارادہ پروردگار ہے، اور ویسا پاکیزہ رکھا کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت نازل ہوگی مدینے میں، مگر جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں مکہ میں. اور فقط مکہ کی بات نہیں ہے، مکہ سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم نور میں، عالم انوار میں، خزانہ پروردگار میں جناب سیدہ کا نام فاطمہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ لفظ فاطمہ میں اتنی وسعت ہے کہ جو خود آیت تطہیر کا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا. یہ ہے لفظ فاطمہ. ہر شر سے دور، ہر گناہ سے دور، جہنم کی آگ سے دور، اور ان کے صدقے میں جو ماننے والے ہیں وہ سب بھی جہنم کی آگ سے بری. لہذا جناب سیدہ کو کہا گیا فاطمہ. اب اس کے بعد جناب سیدہ کا اور نام کیا ہے کہ جناب سیدہ کا ایک اور نام ہے مبارکہ. مبارکہ. اور اب آپ غور فرمائیے کہ مبارکہ کہ اس کی روٹ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کا مادہ اصلی کیا ہے؟ وہ ہے برکت. یعنی جس میں برکت ہوگی اس کو آپ کہیں گے مبارک، اور اگر تانیث ہے تو مبارکہ. مبارکہ یعنی جس کے اندر برکت. اور میں پھر آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے عام طور پر یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ برکت کا اتنا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ فیض ہے، فیضان ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ فیض اور فیضان کسی خاص کیفیت میں ہو تب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بابرکت. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ 5 لوگ ہوں اور 10 کلو آپ نے بریانی پکوا لی اور وہ ان کو پوری ہو گئی، تو آپ کہیں گے کہ کھانے میں برکت ہو. تو 5 آدمیوں کے لیے 10 کلو بریانی اگر آپ نے بنوائی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو پوری ہو ہی جانی تھی. لیکن فرض کیجئے کہ 1 کلو بریانی آپ نے پکوائی اور 10 آدمی کھانے والے تھے، اور 1 کلو بریانی 10 آدمیوں نے کھا بھی لی، سیر بھی ہو گئے، اور پھر بھی بریانی بچ گئی. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ بریانی بدمزہ نہیں تھی، ورنہ تو جو بچ گئی تو بعض کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اتنی بری تھی کہ پسند ہی نہیں آئی، ورنہ تھی بھی بہت اچھی. 1 کلو تھی، سب ہاتھ بڑا بڑا کر لے رہے تھے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان 10 آدمیوں نے بریانی کھا بھی لی، اور اس کے باوجود ابھی 2-3 افراد اور کھا سکتے تھے. تو اب جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں برکت ہو گئی. کیا ایسی برکت کبھی سیرت رسول میں آپ کو نظر آئی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا کھانا ہے مگر پورے قبیلے کو، نہ فقط یہ کہ پورا ہو گیا، سیر ہو کر سب نے کھا لیا، اگلے دن پھر بھی آ گیا. پیغام 3 دن تک بیان نہیں ہو سکا. پھر جناب ابو طالب کے صدقے میں پیغمبر اکرم کو موقع ملا کہ وہ بیان کر سکیں. تو آپ یاد رکھیے کہ اس کی مثال ہمیں سیرت رسول کے اندر بھی مل جاتی ہے. تو اب اتنا ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی بروک، برکت،
جس میں ہو اس کو کہا جائے گا مبارک، اگر خاتون ہے تو ان کو کہا جائے گا مبارکہ۔ برکت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ نحوست۔ ایک طرف برکت ہے اور دوسری طرف نحوست، یعنی جو اس برکت کے مقابلے پر آ جائے اس کو کہا جائے گا منحوس۔ ایک طرف مبارک، دوسری طرف منحوس، ایک طرف برکت، دوسری طرف نحوست۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر برکت کا یہ بنیادی مطلب اور مفہوم ہمارے لیے واضح ہو گیا تو اس کو جناب سیدہ کے قضیے کے اندر تطبیق کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی۔ کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ خاتون جنت ان کو کہا جا رہا ہے مبارکہ، یعنی ان میں برکت، ان کا فیضان، ان کا فیض جاری اور ساری۔ ایک اس کا رخ یہ ہے کبھی جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی مگر آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کی قبر پر حاضری دیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیا روحانی برکتیں ایک انسان حاصل کرتا ہے۔ تو بے شک ایک تو ان کا فیض ہے، ایک تو فیضان ہے جو مسلسل ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود خود نہ رہا مگر اس کا فیض جاری ہے۔ شہداء کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شہید اس دنیا سے چلے گئے مگر جانے کے باوجود ان کا فیض جاری ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چلے گئے مگر قوم کو حیات دے کر چلے گئے۔ عام طور پر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کبھی ماں کے دودھ میں بڑی برکت۔ ماں کے دودھ میں برکت، اس کا مطلب کیا کہ ماں نے بچے کو وہ دودھ پلایا تو وہ اتنا بابرکت دودھ تو ختم ہو گیا، بالآخر بچے نے پی لیا، لیکن جب یہ برکت والا دودھ اس بچے کے وجود کا حصہ بن گیا تو ایسی قوت مدافعت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بڑا ہو جائے گا تب بھی فیض جاری رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ برکت کا مطلب، مبارک ہونے کا مطلب یہاں پر ہمیں صادق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، فیض آج تک جاری ہے۔ ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جناب خاتون جنت کے حوالے سے کہ ان کے مبارکہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس۔ ہمارے محترم برادران اہل سنت 28 برس کے قائل ہیں، تو 18 ہوں یا 28، زندگی مختصر ہے یا زیادہ ہے؟ زندگی تو مختصر ہے، زندگی ہے مختصر، وجود ہے مبارک۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے ساتھ تطبیق کریں کہ زندگی ہے مختصر اور وجود ہے مبارک، تو یہ مبارک وجود مختصر ہونے کے بعد کیسے مبارک، یہ کیسے مبارک ہے؟ تو ابھی ہم نے سمجھا کہ اگر بظاہر عدد مختصر ہو مگر اس کا فیضان بہت دور تک جائے تو اس کو مبارک کہتے ہیں۔ یعنی بظاہر وجود مختصر مگر اثر اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ یہی تھا نا کہ بھئی 1 کلو کھانا تھا لیکن 10 آدمیوں کو پورا ہو گیا، تو کھانا تھا مختصر لیکن زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا، لیکن بالآخر ختم تو ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایسا وجود ہو کہ جس کا اثر جاری ہو، ساری قیامت آ جائے وہ اثر ختم نہ ہو، تو پھر تو برکت ہے۔ اور اب اگر اس بات کو میں سمجھانا چاہوں تو ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کس طرح کی تعبیرات استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے کثرت، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھتا ہوں، آپ کا اپنا مشاہدہ بھی یقیناً اسی کی گواہی دے گا، اور وہ کیا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آیت قرآن کی۔ ان کا مطلب ہے اگر، تعدو نکلا ہے عدد سے، تعدو یعنی تم گننا چاہو، تم گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، کس کو؟ نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکو گے، تم اس کو گن نہیں سکو گے۔ پھر سنیے گا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں۔ اب کیا کیا انسان گنے گا؟ اپنے وجود پر انسان غور کرے تو وجود خود نعمت، بھئی خدا وجود ہی نہ دیتا تو ہم نہ ہوتے، تو خدا نے وجود دیا تو وجود نعمت۔ اگر خدا نے وجود دیا ہوتا، آنکھیں نہ دی ہوتی تو آنکھیں نعمت۔ اگر آنکھوں کے اندر رنگوں کو پرکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کلر بلائنڈ ہوتے، تو آنکھوں کے اندر یہ جو صلاحیت ہے کہ رنگوں میں تشخیص کر سکے، یہ خود نعمت۔
کان دیے، کان نعمت، کان آواز سن سکتے ہیں، سماعت نعمت، زبان نعمت، جو ذائقہ وہ چکھ سکتی ہے، سارے ذائقے نعمت، ہاتھ نعمت، پیر نعمت، ہاتھوں سے جو اٹھاتے ہیں وہ نعمت، پیروں سے چل کر جہاں جاتے ہیں وہ نعمت، تو ہر ہر قدم نعمت، ہر ہر جنبش نعمت، ہر سانس نعمت، خون کی روانی نعمت، دل کی دھڑکن نعمت، ہر نفس نعمت، ماں باپ نعمت، لباس نعمت، گھر نعمت، مکان نعمت، دوست نعمت، احباب نعمت، بھائی نعمت، بہن نعمت، پڑھنے کا فن سکھایا، تعلیم نعمت۔ پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں دی، اور یہ ایک ایک عضو جو انسان کو ملا ہوا ہے وہ کتنے سیلز مل کر بنا ہے، بلینز اینڈ ٹریلین سیلز، کہ جن کی کمپوزیشن کے بعد ایک انسان ان تمام تر چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ تو جسم نعمت، روح نعمت، ہدایت دی، ہدایت نعمت، جس کی امت میں رکھا وہ نبی نعمت، جس مولا کا ماننے والا بنایا وہ مولا نعمت، یہ سب نعمت۔ میں ان روحانی نعمتوں سے اس وقت صرف نظر کرتا ہوں، کھانا پینا، روٹی پانی، غذا، یہ سب نعمت، یہ سب نعمت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، صرف مادی نعمتوں کی ہم بات کریں، مانوی نعمت نہیں، صرف مادی نعمت، یہ کم ہے یا زیادہ؟ یعنی سوال تو یہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو جو اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے، تو بتائیے یہ کم ہے یا زیادہ؟ یہ قلیل ہے یا کثیر؟ تو آپ سب کہیں گے یہ کثیر ہے، یہ کم تو نہیں ہے، یہ تو زیادہ ہے۔ بھائی ہم گن ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کثرت ہے، یہ زیادہ ہے، یہ قلیل نہیں ہے، یہ کثیر ہے۔ مگر اب میں کیا کروں کہ جس کو ہم کثیر کہتے ہیں اس کو خدا کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے، متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کی متاع ہے جس سے تم استفادہ کر رہے ہو، ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں قلیل ہے۔ کہا مالک ہم تو شمار نہیں کر سکتے، کہا کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، تو مالک ہمارا معیار تو یہ ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے وہ کثیر ہوتا ہے۔ کہا تم سمجھتے رہو کثیر، مگر ہم بتاتے ہیں ہمارے پیمانے پر یہ کثیر نہیں ہے، یہ قلیل ہے۔ تو مالک اب تو بتا کہ تیرے نزدیک کون کثیر ہے؟ تو خدا کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، آپ نے غور فرمایا کہ اب پروردگار کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ نعمتیں جن کو تم گن نہیں سکتے ہماری نظر میں۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، اور مالک تیری نظر میں، بندوں کی نظر میں نہیں، تیری نظر میں کیا کثیر ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں قلیل عطا نہیں کیا، خیر کثیر عطا کر دیا۔ کوثر فعل کے وزن پر مبالغہ اس کے اندر، جو بہت زیادہ ہو، ہم نے وہ آپ کو عطا کیا۔ تب آپ غور فرمائیے کہ جو کوثر ہو تو اس میں تو کثرت ہے۔ زندگی کتنی ہے؟ کہ بہت مختصر، 18 برس یا 28 برس۔ تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جو بظاہر مختصر ہو اور اثر بہت دائمی ہو اسی کو کثیر بھی کہتے ہیں، اسی کو مبارک بھی کہتے ہیں، وہ خدا کی نظر میں مبارکہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو مبارکہ قرار دیا۔ اب آئیے ذرا اسی کو، ظاہر ہے کہ یہ لفظ فاطمہ پر ہم نے کچھ بات کی اور لفظ مبارکہ کے اوپر ہم نے کچھ بات کی، مبارکہ کے ضمن میں کوثر پر بات کی۔ اور اب آئیے کوثر کے ساتھ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ برکت کا مفہوم واضح ہو سکے، اور برکت کے مقابلے میں نحوست، اس کو بھی آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ بھائی راتیں تو ساری راتیں ہی ہیں، مگر کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم ایک رات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی رات تو رات ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، جس طرح سے ہر دن سورج غروب ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو چند گھنٹوں کی جیسے اور راتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ رات بھی چند گھنٹوں کی تو ہے،
لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چند گھنٹوں کی رات واقعی دوسری راتوں کی طرح ہے؟ اگر کوئی دوسرا اسے دوسری راتوں کی طرح سمجھے تو خدا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراکا، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو سطحی نظر سے دیکھ رہے ہو، سپرفیشلی دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر خدا کہتا ہے کہ تم سمجھ تو نہیں سکتے، بس اتنا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ 2 راتوں سے، 4 راتوں سے، 1 ہفتے سے، 1 مہینے سے، 1 سال سے؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ تو ہم کہیں مالک بہت مختصر سی رات ہے، یہ مختصر سی رات کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کہ تم فقط عدد کو نہ دیکھا کرو، تم فقط عدد کو مت دیکھا کرو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم عدد کو دیکھتے ہو، جب عدد کو دیکھتے ہو تو تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتا ہے۔ تم صرف عدد کو دیکھتے ہو، تمہارا مسئلہ یہ ہے، نہ تمہیں وہاں ضربت کا وزن سمجھ میں آیا، نہ تمہیں یہاں پر شب کا وزن سمجھ میں آیا۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں خیر من الف شہر۔ اچھا، اب یہ تو ہمارا مسئلہ تھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ بھئی اس رات کی خصوصیت قرآن نے کیا بیان کی کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ کہ اب آپ ذرا انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس رات میں خدا نے قرآن نازل کیا اور یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایسے ہی ہے نا جو خدا نے کہا؟ تو اب اگر باقی راتوں میں سے کوئی 1 رات، 2 راتیں، 10 راتیں، 20 راتیں، 25 50 راتیں، ان میں سے کسی کے دل میں، زبان میں، دماغ میں کہیں غرہ آ جائے اور سبقت لسانی ہو جائے اور کوئی یہ کہے رات کہ بھئی ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے، ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ ہم جیسی رات ہے، فرق کیا ہے؟ تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی رات یہ کہے کہ یہ رات شب قدر کا یہ ہم جیسی، تو جواب یہی ملے گا کہ ارے تم اپنا معاملہ دیکھو اور اس کو دیکھو کہ پروردگار نے اس کو کیا بنایا، تم کو کیا بنایا، تم کہاں سے اس جیسی ہو گئی اور وہ کہاں سے تم جیسی ہو گئی۔ تو پھر ایک بات بتائیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو باقی راتیں اس رات جیسی نہیں ہے، جس پر قرآن نازل ہوا کیا وہ عام بندوں جیسا ہو جائے گا؟ کیا وہ عام بندوں جیسا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی جہاں پر برکت ہوگی وہاں پر عدد مختصر بھی ہو تو اس کا اثر بہت دور تک جائے گا، یہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کا ایک تو ہے ظاہر اور ایک ہے اس کی تعویل اور اس کا باطن، جو معصوم ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے، معصوم نہ بتائیں تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن معصوم نے بتایا تو پھر ضرور کہیں گے۔ اور معصوم نے کیا بیان کیا اب آپ ذرا سنیے، یعنی خاص طور پر اس مبارکہ کے ذیل میں یہ ذکر میں نے کیوں چھیڑ دیا، اس کی وجہ ہے وہ ایک رات کون سی ہے؟ وہ ماہ رمضان کی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل سر آنکھوں پر بالکل وہ ظاہر ہے، مگر اس کا ایک باطن بھی ہے، اس کی ایک تعویل بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ، یعنی اگر شہزادی لیلۃ القدر کا مزداق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ ارے تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے؟ اب آپ نے غور فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو گویا خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا جس طرح سے 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہزاروں منحوس زندگیاں مل کر اس مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ہزاروں منحوس زندگیاں مل کر اس ایک زندگی کا، اس وجود بابرکت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زندگی مختصر ہے، مگر انا اعطینا کل کوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام فاطمہ، ایک نام مبارکہ، ایک نام کوثر، ایک مصداق شب قدر یا لیلۃ القدر. یہ بی بی کے اور بھی نام ہیں، زہرا بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، بتول بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے. سیدہ تو ہیں، یہ خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا سیدہ تو ہیں ہی، مگر اس کے علاوہ بھی جناب سیدہ کے اور بہت سے نام ہیں. محدثہ یہ بھی بی بی کے ناموں میں سے ایک نام. کچھ نام وہ ہیں کہ جو اس روایت کے اندر آئے، کچھ نام وہ ہیں کہ جو دوسری احادیث کے اندر آئے. ایک نام اور ہے جناب سیدہ کا بضعۃ الرسول، اور بضعۃ الرسول کا مطلب ہے رسول کا ٹکڑا، جو رسول کا ٹکڑا. بس عزیزاً دکھ اس بات کا ہے کہ رسول کے ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی خاص طور پر جو آپ سنتے ہیں شکستہ پہلو، تو واقعاً یہ عجیب مصیبت کہ جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی آپ جانتے ہیں، ان کا یہ بیان میں نے سنا، واقعاً عجیب تاثیر ہے. یوٹیوب میں شاید کہیں آپ کو ان کا یہ بیان مل جائے گا. وہ جب خود بیان کر رہے تھے زار و قطار رو رہے تھے، جو سامعین موجود تھے وہ بھی زار و قطار رو رہے تھے. انہوں نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی آپ غور کریں کتنی دیر آپ چت لیٹ سکتے ہیں. آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد ظاہر اپنے گھروں میں جائیں گے، نیند کے لیے بستر پر لیٹیں گے، تو ذرا دیکھیے گا، چیک کیجیے گا آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں. کچھ دیر گزرے گی، اس کے بعد یا آپ دائیں پہلو پر کروٹ لیں گے یا آپ بائیں پہلو پر کروٹ لیں. ایک انسان کا فطری طریقہ کار یہی ہے کہ یا وہ دائیں پہلو پر یا بائیں پہلو پر وہ کروٹ لے گا. جیسے کہ بہرحال منہ کے بل سونا اس کو تو پسند ہی نہیں کیا گیا، لیکن چت لیٹ کر یا دائیں پہلو یا بائیں پہلو. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام اس بی بی پر کہ جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کروٹ نہیں لے سکتے تھے. شکستہ پہلو، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، وہ کروٹ نہیں لے سکتے. مجھے یاد ہے کربلا کے سفر میں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے، بڑے عزادار ڈاکٹر تھے. اور ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. وہ کہتے تھے کہ داؤدانی صاحب، کبھی بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ جس کی پسلیوں میں ذرا سا بھی فریکچر ہو تو مجھے شہزادی یاد آ جاتی ہے. ایسے کہ اذیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا. اس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا اگر فریکچر ہو جائے تو وہ اذیت برداشت نہیں ہوتی. اس بی بی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے پہلو شکستہ تھے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اور اب اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ امیر المومنین نے جب غسل دیا ہے جناب سیدہ کو تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اور جب جناب زینب نے پوچھا تو جناب زینب نے کہا، بابا آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ آواز بلند نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے. کہا کہ ہاں، مگر جب میں زہرا کو غسل میت دے رہا تھا تو شکستہ پہلو کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ پا سکا، میں چیخ مار کر رونے لگا. اور اب علی مرتضیٰ جب جناب سیدہ کو سپرد لحد کرتے ہیں تو سپرد لحد کرنے کے بعد کچھ عجیب جملے مولا نے ارشاد فرمائے، جو نہج البلاغہ میں بھی ہیں، بہار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں، کہ امیر المومنین نے جناب سیدہ کو دفن کیا
اور دفن کرنے کے بعد کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا زہرا کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان، سیدہ کے جانے کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حزنی سرمد، اب میرا غم دن یا 2 دن کا نہیں ہے، جب تک علی زندہ ہے سیدہ کی جدائی کا غم باقی رہے گا۔ حزنی سرمد، میرا حزن میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ امیر المومنین نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول اب آپ کی امانت ہم نے آپ کو سونپ دی، کتنا جلد وہ وقت آ گیا کہ آپ کی امانت کو ہمیں آپ کو لوٹانا پڑ گیا۔ اے اللہ کے رسول فاطمہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، ایک کام ضرور کیجیے گا۔ یہ علی دکھی دل کے ساتھ اپنا درد دل بیان، اے اللہ کے رسول سیدہ زہرا یہ آپ کے پاس پہنچ گئیں، اب ایک کام ضرور کیجیے گا، فاحف بہا سوال واستخبر الحال، آپ اپنی بیوی سے پوچھیے گا ضرور کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک، تب زہرا شاید آپ کو بتائیں کہ امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا نگاہ تصور سے سوچئے کہ جب مولا کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس عالم بالا میں، اس عالم مانا میں جناب سیدہ سے پوچھا ہوگا نا کہ اے میری لختے جگر، اے میری لاڈلی، اے میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے بعد تم پر کیا گزری، تو سیدہ کیا کہیں گی؟ سیدہ کہہ رہی ہوں گی بابا آپ کی آنکھ بند ہوئی، میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی آئے گا تسلی کے لیے، ہمدردی کے 2 بول بولے گا۔ بابا میں تو در کی طرف متوجہ تھی کہ کوئی آئے گا ہمدردی کے 2 بول بولے گا، تعزیت کرے گا، تسلیت کرے گا، وہ کہے گا نبی کی بیٹی بابا نہ رہے، غلام حاضر ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ بابا دروازہ وہی دروازہ تھا کہ جہاں پر آ کر آپ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بابا نہ گھر بدلا تھا نہ در بدلا تھا، اے بابا میں انتظار کرتی رہی کوئی تعزیت کے لیے آئے گا، تعزیت کے لیے تو آنے والا کوئی نہیں تھا، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، دھمکیاں دینے والے آئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا معلوم ہے اس کے پیچھے حسن اور حسین موجود ہیں، تو وہ آنے والا کہتا ہے وَإِنْ اگر ہیں تو ہوا کریں۔ اور بابا جب آگ لگی، دھواں بلند ہوا، آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا میں در و دیوار کے درمیان سمٹتی چلی گئی، فشار بڑھا تو مجھ پر کیا گزری؟ بابا میں نے فضا کو آواز دی یا فضا خزینی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس بابا شہر مدینہ کی گلیاں تھیں اور آپ کی زہرا کی فریاد تھی، میں آپ ہی کو پکار رہی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، جناب سیدہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سیدہ کی معرفت ناممکن کہ کسی کو حاصل ہو سکے، لیکن بہرحال پروردگار انہی کے صدقے میں بقدر ظرف ہمیں معرفت سیدہ نصیب فرما، بی بی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔